جو لوگ بینک میں نوکری کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں پوچھو کہ مولانا صاحب وہ قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کلیئر کر دوں، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں سود کا کاروبار لکھا نہ جاتا ہو، درج نہ ہوتا ہو۔ اسٹیٹ بینک لے لو، ICICI بینک لے لو، گرامین بینک لے لو، ریزرو بینک، کوئی بھی بینک ہو، آپ اس میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہے، آپ اتنا ہی نکالتے ہیں جتنا آپ کا ہے، سود بڑھتا آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سنیے، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر۔ بیڑ پھٹیا نے تو آپ کو ہنسایا ہے، ہم یہاں قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ بیچارہ راستے میں ہم سے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہم کو اتنا قرآن حدیث نہیں آتی ہے، ہم تو بھیک مانگا کرتے تھے، 2 روپے 4 روپے کوئی دیتے، اللہ نے کہا جس کے پاس جیسا علم ہے اس نے بتایا۔ میرے بھائیوں، یہاں قرآن ہے اور حدیث ہے، ایک طرف آیتیں ہیں ایک طرف حدیث ہے، سنو۔ لعن اللہ علی آکل الربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وَمُوكِلَهُ سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وَقَاتِبَهُ سود لکھنے والے کے اوپر۔ جرجیت صاحب سود کھاتے نہیں ہیں، کسی کو 1 لاکھ دے کے 10 بھی نہیں لے رہے ہیں۔ بینک میں میرا بھی پیسہ 1 لاکھ جمع ہے، 1 سال کے بعد نکالنا ہے تو 1 ہی لاکھ نکالنا ہے، جو بڑھ گیا بیاز تو ہم نہیں لے رہے ہیں، نہیں صاحب بیاز ہم نہیں کھائیں گے، لیکن ہم بینک میں نوکری کر رہے ہیں۔ آپ کا 1 لاکھ کا 1,03,000 ہو گیا، ہم لکھ تو رہے ہیں، ہم چڑھا تو رہے ہیں کہ 1,03,000، آپ کا بڑھ گیا، لکھ تو رہے ہیں ہم 1,03,000۔ یہ لکھنے پر بھی لعنت، اور کیا کہا وہ شاہدہی گواہی دینے والا، سود لینے والے کی بھی گواہی، سود دینے والے، ہاں میرے سامنے اس نے دیا تھا، ہاں میرے سامنے اس نے لیا تھا، ان دونوں گواہوں پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے وقالہم سواء، یہ سب برابر ہیں، کھاؤ یا نہ کھاؤ، لکھ رہے ہو کھانے والے کے برابر ہو، اس پر بھی لعنت۔ اب یہ بتائیے کہ آپ بینک سے اپنا ہی 1 لاکھ روپے نکال کے لائے ہو، 10,000 کا بکرا لے کے قربانی کر رہے ہو، لیکن سودی کاروبار لکھتے تو ہو، کام ہے انٹری تو کرتے ہو، آپ کی قربانی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ آپ نہیں کھا رہے ہیں، لکھتے ہیں، کھانے والے کے برابر ہیں۔ کبھی جھگڑا ہو گیا، آپ نے کہا نہیں صاحب ان کا 1 لاکھ روپے جمع تھا اور انٹریسٹ بڑھتے ہوئے آج 1,05,000 ہو گیا، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ نے گواہی دی، کھایا نہیں ہے لیکن گواہی دی، آپ برابر ہو گئے کھانے والے کے۔ سود کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیچیدہ ہے، سود کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے مال کھانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمانو والو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، مدد کرنا سیکھو، تعاون کرنا سیکھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا کھانے کے لیے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا ہم اور آپ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں؟ 2 بڑی ہے، 3 4 چھوٹی چھوٹی، ہم لوگوں کے یہاں بڑی بنتی ہیں، آپ کے یہاں چھوٹی بنتی ہیں، بڑی بھی بنتی ہے آپ لوگوں کے یہاں، میں جانتا ہوں، کلائی کی روٹی تو بہت ہی بڑی بنتی ہے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، یہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب اس کی تقریر چل رہی تھی تو آپ بولے، ہنسے، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں سنیے آپ کتنی کھا لیں گے۔ ایک مچھلی ہوتی ہے، وہیل مچھلی، سنا ہے نام؟ وہیل مچھلی، جانتے ہو وہ سمندر میں جب گھومتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، وہ 1 دن میں کتنا کھاتی ہے؟ منہ پھاڑا ساری مچھلیوں کو کھا گئی، جو منہ میں آ رہا ہے، 1 دن میں 40
टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन, देख रहे हैं ना, 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। मेरा रब वो है जो व्हील मछली को भी समंदर की तारीकी में अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी 3 रोटी 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन 100 टन का 100 किलो का 100 कुंटल का 1 टन 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है, तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रांग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं
او میرے بندو جب ہم کافروں کو دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تم تو میرے قریبی بندے ہو. میرا رب تو وہ ہے جو دوست و دشمن نہیں وہ سب کو دیتا ہے. 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے, رکھ اللہ کا نام لے. اس نے کہا نہیں لیں گے, آگ ہی میرا رب ہے. بھگا دیا اس کو. جبریل آ گئے, اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا, بھگا دیا, جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ. جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا. کہا ابراہیم وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا. تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا, لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا. لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا, اس بوڑھے کو پلاتا رہا, اس بوڑھے کو روزی روٹی دیتا رہا. پھر تم اس بوڑھے کو دسترخوان سے کیسے بھگا سکتے ہو؟ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ بلا کر لاؤ, پکڑ کے لاؤ. بلا کے لایا, ابراہیم علیہ السلام لائے اور اس بوڑھے کو کھلایا. کہا لو کھاؤ. کہا اب کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. کہا مت لو, میں آگ کا نام لوں گا. لو. ارے اب کیا ہوا؟ اچانک کیسے بدل گئے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. میرے رب نے کہا وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے, پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا پلایا ہے. پھر تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ جب اللہ کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیسی آبجیکشن, تمہیں کیسا اعتراض؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا رب اتنا مہربان ہے, پھر مجھے اس رب سے جوڑ دو جس کی رحمت کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں وہ بوڑھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے, اپنے رب سے جڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھاتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ رب ہے جو غیروں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے, نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے. جب وہ کھلانے پلانے والا ہے تو ہمیں روزی روٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی؟ ہونی چاہیے لیکن اتنی فکر نہیں. جب 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو کھلا رہا ہے وہ, تو ہمیں 2-4 روٹی کے لیے اتنی فکر کیوں؟ اتنا اتار چڑھاؤ ہے کیا ہوگا, کل کہاں سے کھانا آئے گا, 1 مہینے بعد ہم ریٹائر ہو جائیں گے سرکاری نوکری سے, پھر ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ ہماری 4 بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ ان کے لیے جہیز کا انتظام. ارے معاشرے میں سماج کے لوگوں جہیز کی لعنت کو ختم کرو. اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو بہت بڑا ایک جہاد آپ جیت جاؤ گے. ہمارے پاس کھانے کو کیا آئے گا لیکن علاج ہر چیز کا ہے. اس کی دکان پہ کسٹمر نہ جائیں کہاں, تو ایک کام کرو, شام کو آنا, میں ایک تعویذ بنا دوں گا. لکھا. اور اکثر یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو منہ میں پان بھرے رہتے ہیں, تمباکو والا, اپنا لکھ دیں گے, تعویذ بنا دیں گے, پھوک پھاک کر دیں گے, کپڑے میں لپیٹ لو. کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اس تعویذ کو اس کی دکان کے سامنے تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دیں گے. کیا ہوگا؟ جو بھی کسٹمر اس کی دکان پر جائے گا اس کا دل ہی نہیں لگے گا, لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا ہی آئے گا. اس کی دکان بند ہو جائے گی, تیری چلے گی. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے, کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ایک کی دکان بند کر دی جائے اور ایک کی دکان چلنے دی جائے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے؟ کیا ایسی کوئی دعا بتائی ہوگی کہ ایک کی دکان بند ہو جائے اور ایک کی چلے؟ نہیں. نبی سے کم یہ توقع آپ مت رکھیے. ہاں توقع رکھنا ہے تو یہ رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی دعا ضرور بتائی ہوگی کہ آپ کی بھی دکان چلے اور آپ کی بھی چلے, آپ کے بھی گھر میں چولہا جلے, اس کے بھی گھر میں چولہا جلے. ایسی دعا کی امید تو ہے, لیکن ایسی دعا کی امید نہیں ہے جو مولوی نے دے دی ہے اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا, اس کے کسٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائیں گے. 2 صحابیوں کی دکان ہے ایک بازار میں, ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر بیٹھ جاتا ہے.
وہاں آوازیں دینے کا رواج نہیں تھا. بھائی کسٹمر ہے, قسمت ہے, چاہے تو اس کی دکان پر آ جائے چاہے میری دکان پر آ جائے. آواز نہیں دی جاتی تھی. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھول ہو گئی ہوگی, 1 ٹن 10 کنٹل کو بولتے ہیں. چلیے اب بھائی ہم لوگ انگریزی اسکول میں تو پڑھے نہیں ہیں, میتھمیٹکس اتنی ہماری مضبوط نہیں ہے, غلطی ہو تو سنیے. ایک صحابی کی دکان پر اس زمانے میں یہ چلتا تھا, کوئی آواز نہیں دیتا تھا, ادھر 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 نہیں, اللہ پہ بھروسہ. اوفو صحابہ کا عمل دیکھیے. کوئی آ رہا ہے میری دکان پہ آئے گا تو ہم دکھا دیں گے, اس کی دکان پہ آئے وہ دکھاتے. بھائی وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے بیٹھا, میں بھی بیٹھا. دیکھیے سوچ کیا تھی. آیا ایک صحابی دوسرے صحابی کی دکان پر کپڑا بیچنے والے کی, اور آ کر بیٹھ گیا. کپڑا دکھایا, پسند آیا, لے لیا. مول بھاؤ نہیں چلتا تھا, ایک دام یہ ہے, لے گیا. اس کی قسمت میں تھا, بیچ دیا کپڑا, لے گیا وہ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا, دونوں دکانیں آمنے سامنے, لیکن وہ اسی دکان پر آیا جس دکان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسٹمر کپڑا لے جا چکا ہے. اسی دکان پر آتا ہے اور گفتگو چلتی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ایک کپڑا خرید کے لے جاتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے, ایک اور تیسرا کسٹمر آتا ہے. تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس سے 2 کسٹمر پہلے کپڑا لے جا چکے ہیں. یہ بھی یہاں سے تیسرا کپڑا خرید کر لے جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اب یہ صحابی جس کی دکان ہے سوچ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس 3 کپڑے بک چکے ہیں, ہمارے گھر آج چولہا جل جائے گا, ہمیں اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے آج بھوکے نہیں سوئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے. نہ اس آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس آنے دو, تم تو 3 کپڑے بیچ چکے ہو. نہیں, قسمت ہے, تمہیں اللہ نے 3 بکوا دیے. میری قسمت میں ہوگا تو بکے گا, ورنہ اللہ اگر تمہیں دے رہا ہے اور میں جلوں تو یہ اللہ کی تقسیم سے, اللہ کی قسمت سے ہم جلن ہو رہی ہے. نہیں. چوتھا کسٹمر بھی اسی دکان پر آیا, کپڑے کی بات چیت کرنے لگا, لیکن اس دکاندار نے اس مرتبہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا بھائی یہ کپڑے ہمارے بک چکے ہیں, 3 کسٹمر یہ کپڑا خرید چکے ہیں, اب ہمارے پاس اسٹاک میں یہ کپڑا نہیں ہے. آپ کو اسی قسم کا کپڑا اور اس سے بھی اچھا کپڑا اگر خریدنا ہے تو میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان پر چلے جاؤ, اس سے اچھا کپڑا آپ کو وہاں مل جائے گا, میرے پاس اسٹاک میں ختم ہو گیا. حالانکہ تھا, لیکن یہ سوچ کر کہ میری تو اتنی انکم ہو چکی ہے کہ آج میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے, اس بیچارے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے. اگر 1-2 کپڑا یہ بھی بیچ دے گا تو اس کے بھی بیوی بچے آج کھانا کھا لیں گے, اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا. یہ سوچ کر اس نے اپنے پاس آنے والے چوتھے کسٹمر کو کپڑا نہیں دیا اور کہا کہ مجھ سے بھی اچھا کپڑا اس دکاندار کے پاس ہے, جاؤ وہاں سے لے لو. یہ کسٹمر اس دکان سے اترتا ہے اور دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے کپڑا خرید کر لے جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہمدردیاں تھیں, ایک دوسرے کا درد تھا, ایک دوسرے کا کی خیر خواہی تھی لوگوں کے دل میں کہ میرے پاس تو اتنا بک چکا ہے, اس کا ایک بھی نہیں بکا ہے. اپنا کسٹمر دوسرے کے حوالے کر دیا کرتے تھے, یہاں تو دوسرے کی دکان پر آیا ہوا کسٹمر چھین لیتے ہیں, اس کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں. 2-3 چیزیں یاد رکھیے, 2-3 چیزیں یاد رکھیے. ایک آدمی کا, ایک نوجوان لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ چل رہا ہے تو رشتے پہ رشتہ بھیجنا جائز نہیں. جب بات وہاں فائنل ہو جائے اس کے بعد بھیجیے. اگر رشتہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگتا تب آپ بھیجیے. ایسا نہیں کہ ایک کی بات چیت چل رہی ہے آپ اپنا ٹھونک دو, وہ ارے وہاں چھوڑو یار, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, اب اس نے وہاں چھوڑ دیا, ڈاکٹر ہے, ہاں ڈاکٹر, چلو اس کو کر دیں. یہ غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے اسلام کے اندر. جب تک ایک جگہ بات چل رہی ہے
چلنے دو. اسی طریقے سے دو چار دکانیں آس پاس کسی کی ہیں تو آواز دے کر بلانا، اے ادھر آ. نہیں نہیں، وہ آدمی جس کی دکان پہ آنا چاہے آ جائے، قسمت. ہاں ایک جگہ اگر وہ بات چیت چل رہی ہے تو دوبارہ نہیں ٹھوکنا چاہیے، نہیں صاحب ادھر آؤ، اس سے ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے. نہیں، جب تک ادھر سے فائنل نہ ہو جائے اور جب وہ وہاں پسند نہ آئے، اتر جائے اس کی دکان سے، تب آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی صاحب آئیے میری دکان پر بھی آپ دیکھ لیجئے، شاید آپ کو میری دکان کا کپڑا پسند آ جائے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اسی طریقے سے رکشے والے آپس میں کھڑے رہتے ہیں، ہاں صاحب کہاں جاؤ گے، وہ ہاں بتاؤ کہاں جاؤ گے. ایک سے بات چل رہی، دوسرا اپنا رکشہ لے کے آ گیا، ہاں بھائی کہاں جانا ہے، بولو بولو. نہیں، جب تک اس سے فائنل نہ ہو جائے تم اپنے سواری اپنا رکشہ لے کے نہیں آ سکتے ہو، ورنہ ناجائز طریقے سے مال کا کھانا ہو جائے گا. ہمیں ہمدردی اپنانا ہے، ہمیں ہمدردی دیکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. یا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومن کے لیے بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہوتا ہے. میرے بھائیوں ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہوتا سگا بھائی اور ایک ہوتا ایمانی بھائی. آؤ ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں. میں اور میرا یہ بھائی سگا ہے، باپ ایک ماں ایک، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سگا حقیقی بھائی. اور ایک وہ ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں اور آپ اسلام لے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، تو آپ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ اسلامی بھائی. یہ حقیقی بھائی، یہ اسلامی بھائی. سنیے ان دونوں میں بڑا رشتہ کون سا ہے؟ ایک حقیقی بھائی اور ایک اسلامی بھائی. اب آپ کہو گے کہ نہیں حقیقی بھائی ایک ہی باپ کی اولاد، نہیں، ان دونوں میں اہمیت کے حامل اور قابل رشک رشتہ کون سا مانا جائے گا؟ جو اسلام لایا ہے اور کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے، اس کی جو اہمیت ہوگی وہ اس کی نہیں ہے. دلیل سنیے، جنگ بدر سنا ہے نا نام؟ پہلی اسلامی جنگ بدر جو ہوئی اس میں بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا. 70 کافر مارے عدی ابن عمیر، یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے، دونوں سگے بھائی. باپ کا نام عمیر، باپ کے دو بیٹے، ایک کا نام مصعب ایک کا نام عدی. اب سنیے میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، دیکھیں غور سے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو. ایک کا نام مصعب، باپ کا نام کیا ہے؟ عمیر. عمیر کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے مصعب اور ایک کا نام ہے عدی. مصعب مسلمان ہے اور عدی کافر ہے. مصعب جنگ بدر میں نبی اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں اور عدی جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ اب اس کو آپ نے سمجھ لیا. اب سمجھنے کے بعد آئیے اب دکھاتا ہوں میں منظر. جنگ بدر جب ختم ہوتی ہے تو 70 کافر قید کیے جاتے ہیں. ان کافروں میں مصعب ابن عمیر کا بھائی عدی ابن عمیر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے
عدی نے کہا شرم آتی ہے تجھے آج بھائی کہنے میں؟ تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کسو، یہاں سے اور زور سے اس کو ٹائٹ کر دو۔ کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آئی؟ تیری رگوں میں میرے باپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے، جس باپ کا خون تیرے رگوں میں اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی اور اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا رہا ہے اور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے تو؟ مصعب ابن عمیر زوردار اور شاندار الفاظ میں جواب دیتے ہیں، خاموش اے عدی، چپ اے عدی خاموش، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تب پتا چلتا ہے بیڑیاں کسنے والے کو، صحابی کو، یہ مصعب ابن عمیر اور عدی تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کہا چپ، کیا کہتا ہے تو میرا بھائی ہے؟ اے عدی یہ سچ ہے کہ تیرا باپ عمیر ہے، میرا باپ بھی عمیر ہے، یہ سچ ہے کہ جو تیری ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن آج سن، بھائی جہاں تک ہونے کا معاملہ ہے تو میرا بھائی نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے ماں ایک، باپ ایک، تو بھائی ہوئے، لیکن مصعب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بھائی نہیں ہوں۔ اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو کون ہے تیرا بھائی؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، یعنی جو نبی کا صحابی تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور اس کو کس رہے ہیں، میرا بھائی وہ ہے۔ اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر جو اس بھائی کا مقام میرے دل میں وہ تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ تیری رگوں میں صرف میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اور میرے بھائی کی رگوں میں اگرچہ میرے باپ کا خون نہیں ہے لیکن اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو اہمیت میری اس صحابی کی میرے دل میں ہے وہ تیری اہمیت میرے دل میں نہیں ہے۔ تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے۔ ایسا جواب کہاں سننے کو ملے گا؟ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا جو مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے، سگے بھائی اگر وہ کافر ہے تو اس کی اہمیت بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی اس مسلمان کی جو اسلام لایا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہم نظر ڈالیں اپنے سماج پر اور سوسائٹی پر، کیا یہ مقام و مرتبہ
भागेंगे तभी आपको पकड़ पाएंगे। तो आप तो भाग रहे हैं, मुझे आपको पकड़ना है तो आपसे भी ज्यादा तेज हम भागेंगे, तो जाहिर है कि आपसे ज्यादा हम थक जाएंगे, आपसे ज्यादा हम थक जाएंगे। ये इंसान नहीं समझ रहा है। आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो वो आदमी तो बर्बाद हो ही रहा है, अपना पैसा खर्च कर ही रहा है, लेकिन आप जिसको बर्बाद करना चाहते हो उसको बर्बाद करने के लिए आप उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। जर्जीत साहब से पुलिस 100 रुपए ले रही है, लेकिन आप जर्जीत साहब को पकड़वाने के लिए पुलिस को 1000 रुपए दे रहे हो। जर्जीत साहब बचने के लिए पुलिस को 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप पुलिस को 1000 रुपए देकर जर्जीत को पकड़वा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बर्बाद पे बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए फरमाया कि एक मुसलमान की शान नहीं है कि किसी मुसलमान से जले और उससे हसद रखे, क्योंकि हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। हमारी हालत ऐसी हो गई है, जमीन पर एक छुरी पड़ी हुई है, छुरी जिससे आप बकरी को ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने वाला हिस्सा ये है, ऊपर यहां से बकरी ज़िबा होती है, तेज धार यहां है और ये हिस्सा ऊपर है और उस पर एक बकरी का खून लगा हुआ है छुरी पर। सुनिए मिसाल, छुरी जमीन पर पड़ी है और काटने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और छुरी खड़ी है और छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा है। एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, फिर कुत्ते की मिसाल, एक कुत्ता वहां से गुजर रहा, कुत्ते ने छुरी पर लगा हुआ खून देखा तो कुत्ता उस खून को चाटने के लिए गया और जैसे ही कुत्ते ने जबान निकाली, जैसी छुरी को लगा हुआ खून चाटा, उसने बकरी का खून तो चाट लिया, लेकिन चाटते हुए छुरी की धार ने उसकी जबान काट दी और उसकी जबान से जो खून निकला वो छुरी पर लग गया। कुत्ता समझता है अभी खून बाकी है, बकरी का पूरा खून हम चाट नहीं पाए। उसने फिर दोबारा चाटा, दूसरी जगह से जबान कटती है, कुत्ते का दोबारा खून उस छुरी पर लगता है। कुत्ता फिर समझता है अभी खून और बाकी है। कुत्ता बार बार छुरी को चाट रहा है और हर बार वो जबान को दूसरी जगह से काट रहा है। इतना चाटता है छुरी को कि उसकी जबान कट के जमीन पर गिर जाती है और कुत्ता मर जाता है। यह समझकर कि यह बकरी का खून है वो चाटता रहा, हालांकि वो अपने आप को बर्बाद करता रहा और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया। हम जिस मुसलमान को या जिस भाई को या जिस अपने पड़ोसी को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं, जलन कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हमने एक हमला किया, नाकाम हुआ, पैसा बर्बाद, दोबारा हमने उसको फिर बर्बाद करना चाहा, फिर हमारा नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसको तो बचा लिया लेकिन आपको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, जैसे कुत्ता जबान से बार बार छुरी को चाट रहा है और उसका ही खून है, वो समझ रहा कि बकरी का खून चाट रहे हैं, हालांकि वो अपना ही खून चाट रहा था। यही सूरत हाल हमारी है। हम दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों, कुछ नहीं मिलेगा। जीती जागती अगर तुम्हें तस्वीर देखना हो तो मुझे सामने रख लो। आज मेरे पीछे पड़ने वाला आज बेचारा टामे टोइयां मार रहा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, आज वो सोता है, मेरे खिलाफ वीडियो निकालता है और जी हिंदुस्तान को देख के कहता, देखिए मौलवी जर्जीस ने क्या क्या कहा है मोदी के बारे में, यानी हमारे ऊपर केस करवाना चाहता है। बीजेपी के लीडरों से मिलता है और हमारे खिलाफ जितनी भी तकरीरें मोदी और योगी के खिलाफ हैं वो सब निकाल कर इकट्ठी करके उसकी सीडी पहुंचाता है, मेरे ऊपर केस करवाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1000, 2000, 5000 रुपए वकील खड़ा करके हम तो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा पैसा खर्च करके वकील तैयार करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है। मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां तक कि उसकी एक जमीन तक बिकने की नौबत आ गई है, जमीन जायदाद तक बिकने लगी है। यह सूरत हाल है। जीती जागती तस्वीर मैं हूं और मेरा वो मुखालिफ, मेरा वो दुश्मन है। यहां से इबरत हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना मुझे प्रोग्रामों से रोकना चाहता है, मेरे पास डेटें खाली नहीं है, हम दे नहीं पाते हैं किसी को प्रोग्राम। रमजान तक एक डेट हमारे पास खाली नहीं है। मुझे अफसोस
افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں بیچارے ملنے اور ہم ڈیٹ نہیں دے پا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے، کیونکہ ہم صرف بہار اور بنگال ہی کے لیے نہیں ہے، ہمیں حیدرآباد آندھرا بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں ہریانہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں راجستھان بھی جانا ہوتا ہے، ہمیں دلی بھی جانا ہوتا ہے، ہمیں مہاراشٹر بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں پنجاب بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سے اسٹیٹ، ہمیں ہر جگہ بلایا جاتا ہے، اس لیے ہر جگہ کا ایک ایک کوٹا ہوتا ہے. اس لیے مجبور ہیں. بہار میں اگر مجھے مہینے میں 5 دینا ہے تو 5 ہی دوں گا، 6 نہیں دے سکتا. بنگال میں اگر مہینے میں 5 دیتا ہوں تو 5 ہی دوں گا، 6 نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ کا اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، مجبور ہوتے ہیں ہم کہ جب 10 پروگرام ہمارے بک ہیں تو 11واں والا بیچارہ مایوس ہو کے جا رہا ہے، لیکن مجبور ہیں، ہمیں اور بھی جگہ جانا ہے. وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے لیکن کسی کے روکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے. عزت اور ذلت کا ٹھیکیدار تو نہیں ہے، میں نہیں ہوں. دیکھ لو کہ شان سے بنایا تھا کرشی قانون اور کسانوں نے لوہا منوا لیا، سال بھر رک گئے، 750 کسانوں کی قربانیاں بھی دے دیں، لیکن جھکا دیا. 56 انچ کا سینے کو 28 انچ پہ لے آئے، آدھا کر دیا. پتھر کی لکیر تھی جس کی بات، جو اپنی بات واپس نہ لینے میں بڑا مشہور تھا، جس کے منہ سے جو چیز نکل جائے وہ واپس لینے کا نام نہیں لیتا تھا. لیکن کیسے اٹھنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کسانوں کے آگے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں سمجھا نہیں سکا. کہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک مودی نہیں ہے، عزت و ذلت کا مالک یوگی نہیں ہے، عزت و ذلت کا مالک عمران خان نہیں ہے، عزت و ذلت کا مالک سلمان کنگ سعودیہ کا بادشاہ نہیں ہے. عزت و ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت ذلیل کرے. اس بات کا عقیدہ اپنے اندر رکھیے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، کیا تھا ہمارے اندر؟ کون سی چیز تھی؟ آج اس پوزیشن پہ ہوں کہ بڑے بڑے ایم ایل اے بنگال میں چناؤ جیتنے کے بعد، ممتا کی سرکار دوبارہ آنے کے بعد آج یہ پوزیشن ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، دروازے تک لینے آتے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. جو کبھی جن کے پاس ٹائم نہیں تھا بات کرنے کا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج ہمارا برودھی، آج ہمارا مخالف یہ سمجھ رہا ہے، ڈر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ مولانا جرجیت صاحب بنگال میں پرچار کر کے ممتا کے اتنے قریب ہو گئے ہوں، کہیں بنگال سے ہمارے اوپر کیس نہ کروا دیں. اور جس طریقے سے ہم ان کو یو پی کی جیل میں بھیجتے ہیں، کہیں یہ مولوی جرجیت ہمیں بنگال کی جیل میں نہ بھیج دے. نیند نہیں آتی ہے اس کو. یہ لائیو پروگرام یہاں چل رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اس کو جب تک وہ مجھے سن نہیں لیتا ہے، چین نہیں ملتا ہے اس کو. وہ اس کو ہو سکتا ہے جیسے آج کل کے نیتاؤں کے سپنے میں آتنکوادی آتے ہیں، ایسے ہی اس مولوی کے سپنے میں مولوی جرجیس آتا ہے. یہ یوٹیوب تلاش کر کر کے تقریریں نکالتا رہتا ہے اور پھر اس میں مسالہ لگا کر وہ کورٹ میں پیش کرتا، دیکھو جرجیس یہ بولے، دیکھو جرجیس یہ بولے. اللہ کا شکر ہے، جو کچھ بولے بہار بولے، مقدمہ بہار میں ہوگا نا. جو کچھ بولے بنگال میں بولے، مقدمہ بنگال میں ہوگا نا. تو بنگال میں کون مقدمہ کر رہا ہے؟ بنگال میں بھی مقدمہ ہونے لگے میرے اوپر تو اسی لیے ہم نے ممتا دیدی کا پرچار کیا تھا. کیا اسی لیے تو پرچار کیا تھا تاکہ ہم اپنی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکیں اور ہمارا کچھ نہیں ہو. اسی لیے تو ہم نے کیا تھا. الحمدللہ آج کھل کے بولتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، پوری آزادی کے ساتھ بولتا ہوں. اور تقریر ختم کرنے کے بعد پولیس والے سیلوٹ مارتے ہیں، صاحب نہیں صحیح بولے، ٹھیک بولے. ہاں تھوڑا سا ڈر ہے ابھی 5-6 مہینے، یو پی میں نہیں بول رہا ہوں. بڑی گندی سیاست ہے یو پی میں. ہمارے پاس مہاراج جی کے آدمی آتے ہیں. مہاراج جی سمجھ گئے نا، زیادہ اور کچھ نہیں بولوں گا، نہ تو ہمارا برودھی سن رہا ہوگا نکال لے گا. مہاراج جی کے آدمی آئے، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ
ہماری پارٹی میں آ جاؤ. میں نے کہا میں اپنی قبر نہیں کھودوں گا. بولے اگر ہماری پارٹی میں نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ, آپ کی مسلمانوں کی ایک پارٹی ہے, سمجھ گئے نا, اس کا بھی نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ جاؤ. تو ہم نے کہا بھائی میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں, آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آپ کی پارٹی میں ہم نہیں آ سکتے ہیں لیکن ہم کہیں بھی جائیں. کہا کہیں بھی نہیں, آپ اکھلیش کے ساتھ گئے تو ہم مقدمے ہو جائیں گے آپ کے اوپر, مایاوتی کے ساتھ گئے یا کانگریس کے ساتھ گئے تو آپ کے اوپر مقدمے ہو جائیں گے. مولانا کلیم الدین کو گرفتار کیا گیا نا, آپ کو بھی اندر کر دیا جائے گا. ہم نے کہا جرم کیا میرا؟ کہا جرم کرتا کون ہے؟ آپ کے اوپر کیس اتنے لاد دیں گے, یہ ثابت کرو کورٹ میں ہم مجرم نہیں ہیں, 10 سال آپ کو لگ جائیں گے. 10 سال کے بعد کورٹ کہہ دے گی باعزت بری, 10 سال میں تو ہمارا کام ہو جائے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں آپ, یہ حالت ہے. اب اس پریشر میں اور اس دباؤ میں بتاؤ میں یو پی میں کیا بولوں گا؟ ہمیں اسی چیز کی آزادی چاہیے تھی جو الحمدللہ مجھے بنگال کے اندر ملی, اور مسلمانوں نے وہاں غلطی نہیں کی, ورنہ غلطی تو بہت کرنے کی کوشش کی گئی, کروانے کی کوشش کی گئی. ایک صاحب اٹھے تھے, وہ کون سے تھے, کیا نام تھا ان کا, پھرپھرا شریف والے, دیکھا نا, اب نام نہیں لوں گا, ویسے اتنا سمجھو, اٹھے کتنا گیم خراب کرنے والے تھے وہ بیچارے. ایک ہمارے بھائی جان تھے بیچارے, وہ بھی آئے, پوری پلاننگ تھی یہاں پر کسی طریقے سے بی جے پی آ جائے, پوری پلاننگ تھی. الحمدللہ میں نے تقریریں کر کے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو. ڈلیوری ہو رہی ہے بیوی کی, ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے, ماں کو بیوی کو بچا لو. بچہ اگر مر رہا ہے تو جانے دو, بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے. یہ کہہ کر مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں ہم نے بھرا اور لوگوں کو ایک کیا, ایک پلیٹ فارم پہ لائے. الحمدللہ. ہم سے یو پی کا ایک پترکار میڈیا والا پوچھتا ہے آپ بنگال میں بنگال والے آپ کی بات سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو کہیں سمجھتے ہی نہیں ہے میری بات. ہم نے کہا یو پی میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بنگال میں ایک تقریر کی سارا مسلمان ایک ہو گیا, سارا مسلمان ایک ہو گیا. اب بتاؤ بنگال میں زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ کہ یو پی میں کس کا کرو گے؟ میں نے کہا بھیا میں کسی کا نہیں کر رہا ہوں, جس کا کرنا چاہ رہا تھا تو دھمکی آ گئی, یا تو ادھر کرو یا ادھر کرو, ادھر آؤ یا ادھر آؤ. اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو آ نہیں سکتے کیونکہ بی جے پی ہے, بی جے پی پہ تو ہم جا نہیں سکتے, تو ڈائریکٹ ادھر جاؤ, آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا, جتنا گالی دینا ہو دے دو, کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ کیا بات رہی؟ بولا بس آپ وہاں چلے جاؤ گے ہمیں فائدہ ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مہاراج جی کے آدمی ہمارے پاس آ کر کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں میرے دماغ میں بھینس کا گوبر نہیں بھرا ہے, اتنی سمجھداری ہے میرے اندر کہ میرے پاس یہ چیزیں اور خبریں کیوں پہنچائی جا رہی ہیں, اور ایسا کر کے تم کون سا گیم کھیلنا چاہتے ہو. میرے پاس بھینس کا گوبر نہیں ہے میرے دماغ میں, اتنی عقل میں بھی رکھتا ہوں. کچھ لوگ جو اس پارٹی سے جڑے ہوں گے ان کو برا لگے گا, بہت ہی چھما اور معافی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو. جس کی اوپر بیتتی ہے وہ جانتا ہے, اور جس کو دھمکی ملتی ہے وہ جانتا ہے. کتنا میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ بیٹھیے, مائک چل رہا ہے, بیٹھے رہیے گا. تھوڑا سا آپ لوگ اپنے ٹیوب لائٹیں جلا لیجئے یا موبائل جلا لیجئے, تھوڑا سا جلا لیجئے. تو میرے بھائیوں کوئی نہیں اٹھے گا, 10 منٹ آپ اور بیٹھ جائیے بس.